اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک ادارہ ہے امریکہ میں الکوہلک انانیمس کے نام سے، جس میں گروپ ہے، بیسیکلی سپورٹ گروپ ہے۔ جو لوگ الکوہلک ہو چکے ہیں اور اس حد تک ہو چکے ہیں کہ وہ بس صبح سے شروع ہو جاتے ہیں اور رات تک جاری رہتے ہیں، اور تھوڑا بہت سوتے ہیں اور پھر جاری ہو جاتے ہیں، اینڈ دے آر کانسٹنٹلی انڈر انفلوئنس، یوں کہہ لیجئے۔ تو ظاہر ہے وہ الکوہلکس ہیں اور ان کے لیے اس کو چھوڑنا انتہائی مشکل ہے۔ اور الکوہلکس صرف امریکہ میں نہیں ہوتے، الکوہلکس پاکستان میں بھی ہیں، الکوہلکس دنیا کے ہر ملک میں ہیں، چونکہ شراب ہر جگہ ملتی ہے، چاہے وہ بین ہے چاہے وہ نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی راستے سے ہر جگہ مل جاتی ہے لوگوں کو۔ تو ہمارے ہاں بھی ویسے تو پابندی ہے، بڑے زمانے سے 50 سال پہلے پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن ایکچولی تو پاکستان میں بھی کافی افراد سے ملتی ہے، ایز آئی انڈرسٹینڈ۔ اینی وے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو ان کی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ سمجھ دے کہ میں جن چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں وہ میں کنٹرول کر لوں، اور جن چیزوں کو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں ان پہ میں صبر کر لوں۔ عام لفظوں میں یہ مطلب ہے، آپ کہیں بھی نیٹ پہ جا کے پڑھیے گا، اٹس اے بیوٹیفل پریئر ایکچولی، کہ او گاڈ گیو می دی اسٹرینگتھ ٹو کنٹرول واٹ آئی کین اینڈ ٹو چینج واٹ آئی کین، اینڈ گیو می دی وزڈم ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی کی ناٹ چینج اینڈ بی اوکے ود اٹ۔ میں ایگزیکٹ لفظ نہیں بول رہا ہوں، لیکن مور اور لیس اس طرح کا مفہوم ہے اس کا، لیکن اچھی خوبصورت بنائی ہوئی چھوٹی سی دعا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ ہم لوگ جنرلی امپاسبلز کے پیچھے بہت جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہماری طبیعت میں کہاں سے آ گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ بس جی یہ تو کرنا ہے نا جی، یہ تو کرنا ہوتا ہے نا جی، یہ فکرہ ایسا ہے جو انتہائی اسٹریسفل فکرہ ہے، یا جو اسٹریس دوسروں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ بھئی کیوں کرنا ہوتا ہے آخر؟ یا تو آپ یہ جسٹیفائی کریں نا کہ یہ کرنا ہوتا ہے ضروری، جو احکامات ہیں جو فرائض ہیں ان کے بارے میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرنا ہوتا ہے، لیکن جو اس زمرے میں نہیں آتے اور ویسے ہی کہ ادھر ادھر بھٹکتے پھرتی ہیں جو چیزیں، ان کے بارے میں بھی جب آپ یہی حکم لگا دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو کرنا ہوتا ہے نا جی، دیکھیں جی یہ تو اس کے بغیر کیسے ہوگا جی۔ اور یہ میں بہت سنتا ہوں یہ بات، بہت لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں نا جی یہ تو ہوتا ہے نا جی، پھر اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا جی، اور اب بات بالکل بیکار ہوتی ہے، اس سے زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب ہم یہ کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ہم اسٹریسفل ہی رہتے ہیں، چونکہ ہم وہ امپاسبلس پہ چلے جاتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے نا، فرض کیجئے اگر میرے ذرائع یہ اجازت دیتے ہیں کہ میں ایک چھوٹی سی گاڑی لے لوں، اور میں یہ کہوں کہ نہیں مجھے تو ہر صورت بڑی سی ایک گاڑی لینی ہے، کیونکہ اس لیے کہ دیکھیں نا جی یہ تو کرنا ہوتا ہے نا جی معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے باعزت طریقے سے، میری تو کوئی عزت نہیں کرے گا اگر میں چھوٹی سی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا، تو اگر مجھے عزت چاہیے تو پھر مجھے تو کرنا ہوگا نا، پھر دیکھیں نا جی وہ جیسے بھی میں کروں جی، پھر وہ تو اس کے لیے میں پتہ نہیں کیا کیا کرنے کی کوشش کروں گا، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن زندگی میری خراب ضرور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ طے ہے، ہوگا یا نہیں یہ طے نہیں ہے۔ تو وہ ایک بڑی اچھی غزل گلبہار بانو نے گائی تھی، جس کا مطلب بڑا خوبصورت ہے۔ تو کیا یہ طے ہے کہ اب عمر بھر نہیں ملنا؟ تو کیا یہ طے ہے کہ اب عمر بھر نہیں ملنا؟ تو پھر یہ عمر بھی کیوں تم سے گر نہیں ملنا؟ تو بہرحال تو جب ہم امپاسبلس پہ چلے جاتے ہیں تو پھر آبویسلی ہم چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور کانسٹنٹلی اسٹریسفل رہتے ہیں، اور ظاہر ہے ہماری بے شمار پریشانی ہو جاتی ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ مستقل خراب رہتا ہے، ہم مستقل کسی نہ کسی مسئلے کا شکار رہتے ہیں، اور اگر ہم کسی امپاسبل مٹیریل چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو ہم اپنے جتنے بھی باقی بھی جو کام ہیں، ریسورسز کو ہم ایک جگہ فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور باقی سارے کام بھی ہمارے خراب ہونے لگ جاتے ہیں۔ سو یہ جو کام ہے بیسیکلی، یہ جو حرکت ہے مینیج کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کے اوپر تو سب سے پہلے غور کر لینا چاہیے نا کہ کیا یہ کرنا ضروری ہے، یہ کرنا ہوتا ہے والا جو ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے واقعی؟ کیا یہ اس کے بغیر زندگی گزرتی ہے یا نہیں گزرتی؟
تو گریجولی ویل سی کہ بہت ساری چیزوں کے بغیر بڑی اچھی زندگی گزر جاتی، اور یہ فیکٹ ہے. یعنی وہ چیزیں جو ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ اس طرح جوڑی ہوئی ہیں جیسے کہ پتہ نہیں وہ کہاں سے نازل ہوئی ہیں، اور اس کے بغیر شاید زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے. لیکن جب وہ نہیں ہوتی تو پھر ظاہر ہے زندگی پھر بھی گزر جاتی، اور یہی زندگی کا کمال ہے. زندگی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ زندگی بڑی پاورفل ہے، اور یہ ہمیشہ آگے چلتی ہے، پیچھے تو جاتی نہیں. اور میں اگزامپل نہیں دینا چاہتا، لیکن ایک بڑی کامن اگزامپل ہے جس میں لوگ چلے جاتے ہیں جن کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی گزر ہی نہیں سکتی، اور گزرتی ہے اور گزر جاتی ہے اور گزرتی ہی رہتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر جو ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی نہیں گزرے گی، گزر جاتی ہے. سو دی باٹم لائن از، جو اصول میں یہاں پہ طے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں، ہوتا نہیں، جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے. وہ چیزیں جو آپ نہیں کر سکتے ان کے بارے میں بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈپلوائے کرنے کی اور پریشان رہنے کی اور کانسٹنٹلی اسٹرائیو کرنے کی کہ کسی نہ کسی طرح پتہ نہیں کیا ہو جائے اور یہ کر لیں، اس کو چھوڑ دیں. تو آپ کی اسٹریس کا لیول بہت حد تک کنٹرول میں آ جائے گا. سو واٹ یو کین چینج، واٹ یو کین کنٹرول، واٹ یو کی ناٹ، اس کے پیچھے نہ دوڑیں بہت زیادہ. ایک حد تک آپ شاید دوڑنا چاہتے ہیں اپنی تسلی کے لیے تو دوڑ لیں، لیکن بہت زیادہ نہ دوڑیں، کیونکہ وہ شاید آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا. اور جب وہ ہاتھ نہیں آئے گا تو کسی اور چیز کو وہ چیز ٹارگٹ کیجئے جو آپ کے ہاتھ آ جائے گی اور جس کو پا کے آپ بہتر محسوس کریں گے. تو پھر آپ کی اسٹریس ایک بہت بڑے آپ کی یعنی اسٹریس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کنٹرولڈ رہے گا، اور آپ بہت زیادہ کانسٹنٹلی انگزائٹی اور مشکلات اور ذہنی دباؤ کا شکار نہیں رہیں گے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.